اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. یہی کیا کم ہے کہ اس دنیا میں جب آیا پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی ہم نے اذان کی آواز سنا ہے. اللہ اکبر کا کلمہ سنا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ سنا، محمد رسول اللہ کا کلمہ سنا. اس قسمت پہ میں جتنا رشک کروں ناز کروں کم ہے. میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں. 18,000 مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق میں اللہ نے ہم کو داخل کیا، انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا. اور کلمہ پڑھنے والے بظاہر مسلمانوں میں بھی کوئی وہابی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی چکرالوی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کوئی ناصبی بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا. مگر اللہ نے ان محبوب بندوں کے صدقے میں قادیانی نہیں، ہم سب کو قادری بنا دیا، چشتی بنا دیا، نقشبندی بنا دیا، سہروردی بنا دیا، برکاتی بنا دیا، رضوی بنا دیا، اشرفی بنا دیا، رحمانی بنا دیا. دنیا دیکھنے کا موقع دیا. کھلی آنکھوں سے دیکھو، جہاں رضویت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، جہاں اشرفیت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، جہاں برکاتیت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، جہاں چشتیت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، جہاں نقشبندیت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، جہاں سہروردیت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، جہاں قادریت ملے گی وہاں حسینیت ملے گی، اور جہاں حسینیت ملے گی وہیں اللہ کی جنت بھی ملے گی. تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہیں، رحمانی ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے محبوب ولیوں کے غلام ہیں. ہم بندگی بھی کرتے ہیں، غلامی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں. اللہ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں رسول ملے، رسول اعظم، غوث ملے، غوث اعظم، شہید ملے، شہید اعظم، امام ملے، امام اعظم. سب بچانے کے لیے مجدد بھی ملے تو مجدد اعظم، اور دنیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے مفتی بھی ملے تو مفتی اعظم، مرشد بھی ملے تو مرشد اعظم. ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ ذرا جھوم کے بولیے یا رسول اللہ. اب بھی تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہے. ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں، کتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں. ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں، کتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں. آ جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں؟ بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. شیخ المسلمین جو عالم ربانی، صاحب کشف، با کرامت ولی، آج ان کے عرس کی تقریب. انسان کی زندگی کا 2 مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے. ایک مرحلہ دنیا میں آنے کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ دنیا سے جانے کا ہوتا ہے. دنیا میں آتا ہے کسی کا بیٹا بن کر، کسی کا بھائی بن کر، کسی کا بھتیجا بن کر، کسی کا چچا بن، کسی کا بھتیجا بن کر آتا ہے تو خوشیاں لے کر آتا ہے. مسرتوں کے نغمے الاپے جاتے ہیں، خوشیوں کی مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں. نانا خوش ہوتے ہیں، دادا خوش ہوتے ہیں، دادی الگ جھومتی ہے، نانی الگ مچلتی ہے، باپ الگ جھومتا ہے،
بیٹا والا ہو گیا، مگر وہی انسان جب دنیا سے پھر رخصت ہوتا ہے، موت کے منزل کو اختیار کرتا ہے، لوگ روتے ہیں، غم کے آنسو بہاتے ہیں۔ آنے والا جتنا عظیم ہوتا ہے اس کی خوشی بھی اتنی ہی عظیم ہوتی ہے، آنے والا جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی خوشی بھی اتنی بڑی منائی جاتی ہے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے خاندان آپ کو نظر آئیں گے، آج سے پہلے بھی نظر آئیں گے۔ ان خاندانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کوئی خاندان مغل کے نام سے مشہور ہوا، کوئی خاندان لودھی خاندان کے نام سے مشہور ہوا، کوئی برمکی خاندان کے نام سے مشہور ہوا، کوئی تاتاری خاندان کے نام سے مشہور ہوا، کوئی تیموری خاندان کے نام سے مشہور ہوا، کوئی سلجوقی خاندان کے نام سے مشہور ہوا، کوئی برمکی خاندان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے خاندان، مغل خاندان کا عروج بھی لوگوں نے دیکھا تو زوال بھی لوگوں نے دیکھا، سلجوقی خاندان کا عروج بھی دیکھا تو زوال بھی دیکھا، تاتاری خاندان کا عروج بھی دیکھا تو زوال بھی دیکھا، برمکی خاندان کا عروج بھی دیکھا تو زوال بھی دیکھا، فاطمی خاندان کا عروج بھی دیکھا گیا تو زوال بھی دیکھا گیا، سلجوقی خاندان کا عروج بھی دیکھا گیا تو زوال بھی دیکھا گیا۔ مگر دنیا کے خاندانوں میں ایک خاندان ایسا ہے جس کو خاندان رسول کہا جاتا ہے۔ دنیا کے خاندانوں میں جہاں عروج دیکھا گیا ہے وہیں زوال دیکھا گیا ہے، مگر خدا کی قسم رسول اللہ کے خاندان میں جہاں عروج دیکھا گیا ہے 1300 سال پہلے بھی عروج، 1200 سال پہلے بھی عروج، 1100 سال پہلے بھی عروج، 1000 سال پہلے بھی عروج، 900 سال پہلے بھی عروج، 800 سال پہلے بھی عروج، 700 سال پہلے بھی عروج۔ اگر غوث پاک کا خاندان دیکھا گیا، غریب نواز کا خاندان دیکھا گیا، بڑے بڑے بزرگوں کا خاندان دیکھا گیا، تو باقا میں رہنے والوں نے حضرت عبد الرحمن کا خاندان بھی دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور عبد الرحمن پیا، عرس شیخ المسلمین۔ جہاں عروج دیکھا گیا وہیں زوال دیکھا گیا، ان کی چمک دیکھی گئی، ان کی عزت دیکھی گئی۔ یزید نے چاہا کہ خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، یزید نے چاہا علی اصغر کو قتل کر دے، علی اکبر کو قتل کر دے، اولو محمد کو قتل کر دے، عباس علمبردار کے بازو کو کاٹ دے، نام و نشان مٹا دے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، نہ یزید نظر آتا ہے، نہ یزید کا خاندان نظر آتا ہے، مگر پوری دنیا میں امام حسین کا خاندان نظر آتا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اسی خاندان کے چشم و چراغ، زور سے بولو، اب آپ کو بولنا پڑے گا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ جسے حسنین میاں کہا جاتا ہے، ہم اسے اسلام کا بطل جلیل کہتے ہیں، استقامت کا جبل عظیم کہتے ہیں، ہم اسے شریعت اور طریقت کا مجمع البحرین کہتے ہیں، جن کے ناخن ادراک میں لا ینحل مسائل کا حل بھی تھا اور دیہات کو شہر بنانے کا فن بھی تھا۔ وہ کیری میں بار بار سرچ کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا، ویلیج ویلیج، گاؤں گاؤں ملتا رہا، مگر آنکھ جب یہاں کھلی تو علم و نور کا شہر دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اشرفی مہمان خانہ، قادری مہمان خانہ، غریب نواز کے نام سے، اعلیٰ حضرت کے نام سے، بزرگوں کے نام سے حضور حسنین میاں نے گاؤں نہیں پورا شہر بسایا ہے، پورا شہر بسایا ہے۔ اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں ناخن ادراک میں لا ینحل مسائل کا حل بھی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے رہے، ہم سنتے رہے، ایک
المسلمین جنہیں حسنین میاں کے نام سے جانا جاتا ہے، علماء کا مسئلہ پھنسے تو حضور کے قدموں میں حاضری دے، عوام کا مسئلہ پھنسے تو حضور کے قدموں میں حاضری دے، نیتاؤں کا مسئلہ پھنسے تو حضور کے قدموں میں حاضری دے، اور سب کہے جو مسئلہ کہیں حل نہ ہو وہ مسئلہ کیری شریف میں حل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور شیخ المسلمین فیضان۔ اس لیے کہ حضور حسنین میاں رسول اللہ کے سچے نائب ہیں، تصدیق حق میں صدیق اکبر کے پرتاؤ ہیں، تو تفریق حق و باطل میں فاروق اعظم کے مظہر نظر آتے ہیں، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر نظر آتے ہیں، تو بات شکنی میں حیدری شمشیر نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے رہے پہلے کیری کو پہچانا ہے، اسی کیری نے مجھے بریلی تک پہنچایا ہے۔ ہم کیری تک پہنچے، کیری والے نے ہمیں بریلی تک پہنچایا، اور بریلی والے نے ہمیں مدینے تک پہنچا دیا۔ کبھی تو پوری کیری نہیں بلکہ پورے پاکا سے آواز آ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ سلام ایسا سلام کہ مدینے میں بھی لوگ یہ سلام پڑھیں، وہ سلام پڑھیں، یہ سلام پڑھیں، تو یہی کیری کا شہنشاہ مدینے میں بھی کھڑا ہو کے بولے سارے سلام کو اب رہنے دو، بریلی والے امام کا سلام مصطفیٰ جانے رحمت ہو۔ مدینے میں بھی میرے نبی کے شہر میں بھی امام احمد رضا کا نام میرے اسی کیری کے رہنے والے شہنشاہ حضور حسنین میاں شیخ المسلمین نے وہاں کے لوگوں کو بھی بتایا، امام احمد رضا کا نام، امام احمد رضا کا کام، امام احمد رضا کی شان، امام احمد رضا کی ذات، امام احمد رضا کی پہچان، امام احمد رضا کا وقار، وہ امام احمد رضا کو بتاتے رہے، دنیا والے دیکھتے رہے کہ امام احمد رضا کے ماننے والے، محبت کرنے والے کی شان اتنی بلند ہے تو امام احمد رضا کی شان کتنی بلند ہوگی۔ وہ چلتے تھے تو رضوی تفسیر بن کر کے چلتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے تو رضوی تفسیر بن جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے تو رضوی تفسیر بن کر کے بیٹھتے تھے، بولتے تھے تو رضوی تفسیر ہو جاتی تھی۔ امام احمد رضا کو زبان سے نہیں اپنے کردار سے جس نے پہچانوایا ہے اسے دنیا شیخ المسلمین کہتی ہے۔